کتنے مسلمان ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہاں اگر معلوم ہوا ہوگا تو اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ شادیاں بند ہو گئی ہیں, اب رشتے نہیں ہوتے ہیں, یا اس وجہ سے معلوم ہوا ہوگا کہ فلاں جگہ پر علم کی اور تعزیے کی تیاری ہو رہی ہے, یا اس وجہ سے کہ شیعہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے, یا اس وجہ سے کہ محرم کے رسومات شروع ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ محرم کا مہینہ ہے. چاند دیکھ کر کتنے مائی کے لال ہیں جنہوں نے معلوم کیا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے. حالانکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلا کام جو ہونا تھا نہیں ہو سکا, مہینہ شروع ہوتے ہی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا. دوسرا جو کرنے کا کام ہے جس کا موقع بھی ہے, یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا, 10 محرم کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی جسے حدیث کے شروع میں ہم نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ اس دن 10 محرم کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کا موقع ہے جو آگے رکھنا چاہیے. تیسرا کام ہے یوم عاشورہ کے نسبت سے اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا. اور چوتھی چیز ہے جو اس مہینے میں نہیں کرنے کی ہے, وہ ہے جسے شروع میں ذکر کیا گیا کہ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے جنگ تو منع کر دی گئی, لیکن احترام جب باقی ہے تو گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم کام ہے اس مہینے کے احترام کی نسبت میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ماہ محرم جو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے, اس مہینے کے فضائل, اس مہینے کے احکام اور اس مہینے میں کرنے کے کام, ان موضوعات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, ان عدت الشہور, مہینوں کی تعداد, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, 12 شہرا, 12 ہے. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جیسے بنائی ہے ویسے سال بھی بنائے, ویسے مہینے بھی بنائے. مہینے کے 24 گھنٹے, دن کے 24 گھنٹے, مہینے کے 30 دن, اور پھر ہفتے کے 7 دن, گھنٹے کے اتنے منٹ, منٹ کے اتنے سیکنڈ. یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے, کسی سائنسدان کا بنایا ہوا نہیں ہے. پورے دنیا کے سائنسدانوں نے مل کر یہ طے کیا کہ مہینہ 30 دن کا ہونا چاہیے اور سال 12 مہینے کا ہونا چاہیے, دن 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے. ایسا نظام سائنسدانوں اور انسانوں کا طے شدہ, طے کیا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ کا نظام اللہ نے خود بنایا ہے. اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ نظام ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آج سے 1000 سال پہلے دن 25 گھنٹے کا تھا, پھر ہوتے ہوتے 24 گھنٹے کا ہو گیا. آج سے 5000 سال پہلے
سال 15 مہینے کا تھا، پھر ہوتے ہوتے 12 مہینے کا ہو گیا۔ دنیا میں کبھی مہینوں اور سال اور گھنٹوں اور منٹوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین آسمان بنے ہیں اس دن سے یہ مہینوں کا نظام، سال اور گھنٹوں کا نظام اللہ نے بنا دیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، انہی مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینے حرمت والے، احترام اور عزت والے مہینے بنائے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمینوں میں سے بعض زمین کو اللہ نے شرف بخشا، چنانچہ مکہ مکرمہ کی زمین، مدینہ منورہ کی زمین اور دنیا کے دوسرے علاقوں کی زمینیں برابر نہیں ہو سکتی، اس جگہ کو اللہ نے احترام بخشا ہے۔ دنیا میں اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، لیکن جو عظمت کوہ طور کو حاصل ہے، جو عظمت احد پہاڑ کو حاصل ہے، وہ دنیا کے دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ ہمالیہ جیسے اونچے کیوں نہ ہوں۔ کوہ طور کے پتھر کا سرما بنا کر ہم آنکھوں میں لگاتے ہیں، دنیا کے کسی پہاڑ کی مٹی کو آنکھوں میں لگانا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی مختلف چشمے، نہریں، پانی، سمندر، ہر طرح کے انتظامات کیے، لیکن جو عظمت اور احترام مائے زمزم کو حاصل ہے، اس زمزم کے پانی کو جو عزت حاصل ہے وہ عام پانیوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام، کائنات کا نظام بناتے ہوئے چند چیزوں کو مقدس بنایا۔ ہفتہ بنایا، جمعہ کے دن کو مقدس بنایا۔ 12 مہینے بنائے تو اس میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو مقدس بنایا۔ راتیں بنائی تو شب قدر کو اللہ نے مقدس بنایا۔ انسان بنائے تو انبیاء کو مقدس بنایا۔ انبیاء بنائے تو اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا۔ فرشتے بنائے تو اس میں 4 فرشتوں کو محترم بنایا، اور ان 4 میں سے جبرائیل علیہ السلام کو سردار بنایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر چیز میں سے جو اہم شخصیت ہوتی ہے اسے خود اللہ طے کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے طے کیا ہے جو احترام والے ہیں۔ احترام والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 2 باتیں مجھ سے متعلق ہیں۔ پہلی چیز، پہلے زمانے میں ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، چاہے وہ جنگ حق کی خاطر ہی کیوں نہ ہو، اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو تو بھی ان 4 مہینوں میں بند کر دی جائے گی۔ لڑنا چاہے حق کی خاطر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی جائز نہیں تھا۔ دوسری چیز تھی ان مہینوں کا احترام۔ احترام کی وجہ سے حکم کیا ہوگا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ 12 مہینے بھی گناہ کرنا حرام ہے، 12 مہینے بھی شراب پینا حرام ہے، 12 مہینے بھی داڑھی نکالنا حرام ہے، 12 مہینے بھی بے پردگی اور عیاشی کرنا حرام ہے۔ کم از کم ان 4 مہینوں کے عزت اور احترام میں گناہ چھوڑ دو۔ تو پہلا حکم تھا لڑنا چھوڑنے کا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگر جنگ چلی یا شروع ہوئی تو برس کے 12 مہینے بھی جنگ چلنے کی نوبت آتی ہو تو چل سکتی ہے، یہ حکم باقی نہیں رہا۔ لیکن احترام والا حکم کہ اس مہینے میں احترام کریں، اپنے آپ کی عزت کریں، گناہ نہ کریں، گناہ کرنے والا اپنے آپ کی بے عزتی کرنے والا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لو، اگر کوئی آدمی کرائم کرتا ہے اسے اتنی دیر مزہ تو آتا ہے، لیکن دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا خیریت نہیں رہے گی، پکڑا جاؤں گا عزت نہیں رہے گی۔ چنانچہ جتنے لوگ چوری چھپ کر عیاشی کرتے ہیں، گھروں میں زنا کرتے ہیں، زنا کے اڈے چلاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ سب لوگ کرکٹ کے دنوں میں بیٹنگ لگاتے ہیں، اندر سے ڈر لگا رہتا ہے پولیس آ رہی کیا دیکھو۔ معلوم ہوا بیٹنگ لگاتے ہوئے مزہ تو آ رہا ہے لیکن پولیس کا خوف بھی لگا ہوا ہے۔ بدکاری اور عیاشی کرتے ہوئے دونوں مزہ کرتے ہیں، اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کو لذت مل رہی ہے، لیکن ڈر لگا رہتا ہے کہ پولیس آ رہی کیا دیکھو۔ اگر آ گئی اور پکڑے گئے، گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر ایسی ذلت سے لے جائیں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی واسطے پولیس کے پیر پکڑ کر کہتے ہیں تھوڑا چہرے پر ماسک پہن لینے کی اجازت دو۔
دوپٹہ چہرے پر باندھ لیتے ہیں تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو کیا اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ ظلم مت کرو. یہ کرائم کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. اسی واسطے جرم کرنے والے کو مجرم اور ظالم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. شراب پینے والا اپنے آپ کا ظالم ہے، سود کھانے والا اپنے آپ کا ظالم ہے. جس طرح دنیا کے دوسرے ظالموں کو ان کا برا انجام ہوگا، ویسے ہی یہ گناہ کرنے والوں کو بھی ان کا برا انجام ہوگا. یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے تحت اسلام اور شریعت یہ الگ چیز ہے، انسانی فطرت یہ الگ چیز ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرق کس لحاظ سے ہے؟ فرق اس لحاظ سے ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پیا، سالوں تک شراب پیتے رہا، پھر کسی مولانا کی تقریر سے احساس ہوا کہ شراب پینے کا کتنا بڑا عذاب ہے. کوئی شخص زنا کا عادی رہا، سالوں لڑکیوں سے عورتوں سے عیاشی کرتے رہا، پھر کسی دن توبہ کی توفیق ملی. کوئی شخص جوا کھیلتے اور سود کھاتے رہا، سالوں اس پر زندگی گزار لیا، پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. اب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیں گے. اتنے سال شراب پینے کا گناہ معاف ہو جائے گا، اتنے سال زنا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اتنے سال شراب پینے سے لیور جو فیل ہوا ہے وہ پھر واپس اچھا نہیں ہوگا. اتنے سال سگریٹ پینے سے لیور جو خراب ہوا ہے توبہ سے پھر اچھا نہیں ہوگا. کیا معلوم ہوا؟ توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، توبہ سے جو نقصان جسم کا ہو چکا ہے وہ واپس نہیں ملتا. پھر انسان صحت مند نہیں بنے گا. کیا معلوم ہوا؟ شراب کا جو نقصان انسان کی باڈی میں ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے تم صوفی اور نیک بزرگ بن جاؤ. سگریٹ اور گٹکا کھانے کا جو نقصان ہونا ہے وہ باڈی کو ہو کر رہے گا. کینسر کی بیماری آ کر رہے گی، چاہے تم توبہ کر کے نیک بزرگ بن جاؤ. معلوم ہوا شریعت میں تو نرمی ہے، گناہ بخش دیتی ہے شریعت، لیکن فطرت میں نرمی نہیں ہے. جس کا جو اثر ہے وہ اثر ہو کر رہے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا میں معافی مانگ لیا پھر بھی مجھے کینسر آ گیا. کینسر کا تعلق معافی سے نہیں ہے، کینسر کا تعلق گٹکے سے ہے، کینسر کا تعلق شراب سے ہے، وہ آ کر رہے گا. ہاں، معافی کا تعلق یہ توبہ سے ہے، وہ تو معاف ہو گئے، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ ظلم مت کرو. ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لو گے، آخرت کا گناہ معاف ہوگا، لیکن دنیا کا نقصان تو بھگتنا ہی پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اس واسطے اگر کوئی شخص زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، کوئی عورت پکڑی گئی، کوئی مرد پکڑا گیا، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت بڑا کرائم اور گناہ ہے، چند پیسوں کی خاطر ہم نے دھندا شروع کر دیا، معافی مانگنے پر اللہ معاف کر دیں گے. لیکن سماج میں جو عزت چلی گئی ہے وہ عزت توبہ سے پھر واپس نہیں آئے گی. جب بھی نظر پڑے گی دیکھو یہی دھندا چلانے والا تھا، یہی شرابی ہے، یہی زانی ہے، یہی وہ عورت ہے، لوگوں کی نظر میں بدنامی بہر صورت ہوتی رہے گی. توبہ سے آخرت کا گناہ معاف ہوا ہے، توبہ سے دنیا میں کھوئی ہوئی عزت پھر واپس نہیں آتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں. پورے مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے. چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے محرم کے روزوں میں سے ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 مہینہ روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں. کون سا بھی روزہ رکھو تو 1 مہینہ روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے پر بھی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو 9 عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے
पिछले साल के भी गुनाह माफ़ होंगे। अरफा का रोज़ा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, आशूरा का रोज़ा रखने पर 1 साल का गुनाह माफ़ होगा। फ़र्क की वजह क्या है? वजह यह है, आशूरा ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया दिन है, मुहर्रम ये नबी करीम साहब ये ज़िलहिज्जा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अता किया गया दिन है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को 9 ज़िलहिज्जा की फजीलत इस उम्मत को मिली, तो उसका सवाब भी डबल रहा कि 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। और आशूरा का दिन ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को मिला, तो इस वास्ते उसका सवाब भी कम रहेगा कि 1 ही साल के गुनाह माफ़ होंगे। लेकिन 1 साल के गुनाह माफ़ होना भी कोई मामूली बात नहीं है। ये ख़ुद अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि नेकियों के सदक़े अल्लाह गुनाह माफ़ कर देते हैं। वरना गुनाह की माफ़ी पहले ज़माने में बनी इसराइल में गुनाह करता रात में अगर सेक्स किया, सुबह उसकी पेशानी पर या दरवाज़े पर लिखा हुआ आ जाता कि रात में इसने ज़िना किया है। रात में उसने चोरी की तो सुबह उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ आ जाता कि इसने चोरी की है। अगर हम में से कितने लोग हैं जो रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं, अगर पेशानियों पर ऐसा लिखा हुआ आ जाता तो हम में से हर शख्स बुर्का पहनकर घर से बाहर निकलता। हम में से कोई आदमी किसी को चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हर एक के चेहरे पर रोज़ाना का गुनाह लिखा हुआ आ रहा है। उसका करम है कि रात भर के गुनहगार को सुबह होने के बाद बेहतरीन नाश्ता कराता है। उसकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में कम नहीं होती है। रात भर गुनाह करके आया फिर भी लोग उसे देखकर सलाम कर रहे हैं, उसका एहतराम कर रहे हैं। ये ख़ुद अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हम में से बाज़ बंदे वो ख़ुद ऐसे हैं कि अपने गुनाहों की वजह से वो ख़ुद अपना चेहरा देखने के काबिल नहीं है, दूसरे क्या देखते हैं। चेहरे पर इतनी नहूसत, चेहरे पर इतनी नफ़रत टपकती है कि ख़ुद उसको उसका चेहरा देखते हुए घिन आती है। दूसरा उसका चेहरा क्या देखना पसंद करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी इतना एहसास हम में रखा है कि हर एक गुनहगार होने के बावजूद भी अपने चेहरे को बहुत पसंद करता है। किसी को अपने चेहरे से नफ़रत नहीं है। हर एक अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रहा है, हर एक अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। बार बार अपना चेहरा देखता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ, मैं दूसरों से बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। ये एहसास है जो ज़िंदा रखा है, वरना ये एहसास भी नहीं होता तो आदमी चेहरा दिखाने भी तैयार नहीं होता। तो इससे यौम आशूरा के रोज़े की फजीलत मालूम हुई। तीसरी बात यह है, इस्लामी साल के लिहाज से माह मुहर्रम ये पहला महीना है। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी होती है कि इस्लामी महीनों के नाम याद रखें। जनवरी, फरवरी ये अंग्रेज़ी ईसाई महीनों के नाम याद रखते हैं, उसके लिहाज से सैलरी लेते देते हैं, उसी के हिसाब से शादी की डेट फिक्स करते हैं, उसी के हिसाब से कर्ज़े लेना देना करते हैं। जबकि मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये है कि बहैसियत मुसलमान होने के इन्हें इस्लामी साल के महीने याद होना, इन्हें इस्लामी तारीख़ याद होना। आज मुहर्रम की कौन सी तारीख़ है हम में से कितने मुसलमानों को मालूम है। पड़ोस मुल्क में एक मरतबा सेमिनार हुआ, उसमें मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग जमा हुए और जो मुसलमान स्कॉलर थे वो बड़े जोश से बयान कर रहे थे कि हम इंशाअल्लाह अनक़रीब एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जिससे दुनिया की तारीख़ हम बदल देंगे। अमेरिका का भी एक बड़ा सदर वहाँ आया था। जलसा ख़त्म होने के बाद यही मुस्लिम स्कॉलर की उससे मुलाकात हुई, तो बातों बातों में कोई ऑटोग्राफ लेना था या कोई एड्रेस लेना था। तो लेने के बाद इन मुसलमान स्कॉलर से उस अंग्रेज़ ने पूछा आज का डेट क्या है, तो इन्होंने अंग्रेज़ी डेट बताया। अंग्रेज़ ने पूछा नहीं इस्लामी डेट बताओ जो आप मुसलमान के हिसाब से है। तो अब वो मुसलमान स्कॉलर शर्मिंदा हो गया और वो पूछने लगा आज का इस्लामी तारीख़ क्या है। उस अंग्रेज़ ने कहा जो स्टेज पर खड़े होकर तारीख़ बदलने की बात करते थे उन्हें ख़ुद आज की तारीख़ का पता नहीं है, उन्हें खुद अपनी इस्लामी तारीख़ का पता नहीं है। कितने मुसलमान हैं शर्म तक नहीं आती है कि हमें इस्लामी महीनों के नाम तक याद नहीं है। हमसे लाख दर्जे बेहतर वो बूढ़ी औरतें हैं जो अपनी तरफ से इस्लामी महीनों के अलग नाम रख के एहतमाम से याद करती हैं। उन्हें मुहर्रम, सफ़र, ज़िलहिज्जा तो याद रहता ही है, उसके अलावा भी वो महीनों को याद रखने के लिए इस्लामी महीनों को अलग से नाम देकर याद रखती हैं। और हम इतने एजुकेटेड हो गए, इतने अक्लमंद और इंटेलेक्चुअल हो गए कि हमें इस्लामी तालीमात याद नहीं रहेंगे, अंग्रेज़ और यहूद का पढ़ाया हुआ हर लेसन हमें याद रहेगा।
اور دوسری یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ محرم اس لحاظ سے بھی عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اسے احترام والا مہینہ شمار کیا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. بڑے بڑے اسلامی کارنامے، تاریخی کارنامے اس مہینے میں پیش آئے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلامی مہینوں کی ترتیب دی ہے. ترتیب دینے کا مطلب سال کا پہلا مہینہ کون سا شمار کیا جائے. 12 مہینے تو تھے لیکن پہلا مہینہ کون سا شمار کیا جائے، یہ مہینے کی تعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ہے. اس سے پہلے ماہ محرم اسلام کا پہلا مہینہ شمار نہیں ہوتا تھا. اور اس مہینے کو بنیاد بنانے کی وجہ سال کا پہلا مہینہ جیسا ادھر جنوری ہے، ادھر سال کا پہلا مہینہ محرم کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ ماہ محرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا. ہجرت کا واقعہ گویا کہ ابتدا ہوئی اس کی محرم کے مہینے سے. اور ہجرت یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا عمل ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے جس ایریے میں، جس ملک میں، جس محلے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر وہ اسلام پر نہیں چل سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے یا برقع نہیں پہن سکتے، حلال حرام سے نہیں بچ سکتے، ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ ایریا چھوڑو، وہ محلہ چھوڑو، وہ ملک چھوڑو اور ایسے ملک کی طرف ہجرت کر کے جاؤ، ایسے محلے میں آ کر بسو جہاں پر آپ اسلام پر 100% چل سکتے ہو. یہ کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ ہمارے محلے میں مسجد ہی نہیں ہے، ہمارے محلے کے آس پاس میں سب غیر مسلم رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جاؤ جہاں جا سکتے ہو. لیکن کفر کے ماحول میں رہ کر عذر پیش کرتے رہنا کہ ہم پکے مسلمان نہیں بن سکتے، یہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو مکے میں پورے دین اسلام پر چلنا بھاری تھا تو ہجرت کر کے مدینہ آئے. اور ہجرت کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ ایک وقت وہ آیا جو کعبے میں نماز پڑھنے پر مکے کے کافروں سے مار کھایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے پر ان کو مکے کی گلیوں میں لٹا کر ان پر چٹان رکھ دی جاتی تھی. وہی صحابہ ہجرت کر کے جب دوسرے ایریے میں گئے تو ایک وقت آیا کہ وہاں ان کی سلطنت اور حکومت قائم ہو گئی. وہ اتنے پاور میں آ گئے کہ اب وہ خود مکہ پر فتح کر سکتے ہیں، مکہ کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں. چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس شہر سے نکلے تھے اسی شہر کو اپنے حوالے کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان ایسے ملک اور ایسی ایریے میں نہیں رہے گا جہاں پر اسے اسلام پر چلنا منع ہو. اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے مہینے کو سال کا ابتدائی مہینہ شمار کیا اور اس میں پوری امت کی نصیحت دی کہ دیکھو 12 مہینے گزرنے کے بعد اپنا احتساب کرو، جائزہ لو. اس پورے سال میں جس ایریے میں رہا، جس گھر میں رہا، جس محلے میں رہا، اس محلے میں رہنے کی وجہ سے میری بیٹیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، یہاں رہنے کی وجہ سے میں شرابیوں کے ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے، یہاں رہنے کی وجہ سے میرے بچے گالیاں سیکھ رہے ہیں، محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ چبوترا پارٹی بن رہے ہیں، تو مجھے یہ محلہ چھوڑ کر میری اولاد کی خاطر دوسری جگہ جانا چاہیے. سال ہوتے ہی احتساب کرو اپنے اخلاق کا، اپنی تجارت کا، کتنا کمایا کتنا کھویا، حلال کتنا کھایا، حرام کتنا لیا، سود کتنا لیا، رشوت کتنا کھایا. سال ہوتے ہی اپنے گناہ اور نیکیوں کا احتساب کرو. سال بدلتا ہے، تم بھی بدلنے کی کوشش کرو. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ بنایا. سال ہوتے ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو. وہی بے ڈھنگا پن، کتنے مسلمان ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہاں اگر معلوم ہوا ہوگا تو اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ شادیاں بند ہو گئی ہیں، اب رشتے نہیں ہوتے ہیں، یا اس وجہ سے معلوم ہوا ہوگا کہ فلاں جگہ پر علم کی اور تعزیے کی تیاری ہو رہی ہے، یا اس وجہ سے کہ شیعہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے، یا اس وجہ سے کہ محرم کے رسومات شروع ہو چکے ہیں.
اس وجہ سے ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ محرم کا مہینہ ہے۔ چاند دیکھ کر کتنے مائی کے لال ہیں جنہوں نے معلوم کیا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ حالانکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مہینے کا چاند دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم جنوری کتنا بہترین مناتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کتنا بہترین مناتے ہیں، کیک بانٹے جا رہے ہیں، لورز کو گریٹنگ کارڈ دیا جا رہا ہے، گلاب کا پھول دیا جا رہا ہے، کپلز پب جا رہے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، بیچ پہ جا رہے ہیں، وہاں سمندر کے کنارے جا رہے ہیں مزے کرنے کے لیے، حسین ساگر آباد کر رہے ہیں، جن کے نام پر جس اس ساگر کا نام حسین رکھا گیا ہے، اسی حسین کے نام پر ماہ محرم میں ماتم بھی منائیں گے، اسی حسین کے نام پر بنایا گیا حسین ساگر پر عیاشی بھی کرنے جائیں گے۔ یہ کس قدر نام کی توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی، جن کے نام پر وہ مشابہت جب مل جاتی ہے کہ بھی یہ بھی حسین کا مہینہ جب مانتے ہو، وہ بھی حسین کے نام سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن کتنی مسلمان عورتیں ہیں اسی حسین کے نام سے موسوم یا متشابہ موجود اس ساگر پہ جا کر آئس کریم کھا رہی ہیں، برقع پہن کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فوٹو لے رہی ہیں، سیلفی لے رہی ہیں اپنی بوائے فرینڈ کے ساتھ، فیملیز مزے کر رہے ہیں۔ اچھا ہوا وہ ملعون کام جو سنڈے فنڈے کے نام سے منایا جا رہا تھا وہ بند ہو گیا، ورنہ تو کتنے بے حیا بے شرم فیملیز ایسے تھے جو وہاں پر سڑک کے کنارے حیوانوں کی طرح، وہ منظر دیکھ کر یہ کہاں جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ماحول آئے گا، لوگ سڑک کے کنارے زنا کریں گے، اور اس وقت وہ آدمی بڑا ایمان والا ہوگا جو صرف یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا سائیڈ میں جا کے کر لو، اتنا بولنے والا بھی پکا ایمان والا ہوگا۔ اب آپ میں سے دیکھ لو کتنے وہاں پر چما چاٹی کرتے ہوئے نظر آتے، کتنا گلے میں ہاتھ ڈالے کمر میں ہاتھ ڈالے گھومتے پھرتے نظر آتے، اور یہ سارے شریفوں کا سماج سب دیکھتے ہوئے، دیکھ کر پار ہو کر مزے لیتے ہوئے پھر سر جھکا کے بولے گا ہمیں کیا کرنا ہے چھوڑو۔ ارے اللہ کے بندے، سر جھکانے کا ٹائم تو وہ پل وہ ساگر شروع ہونے سے پہلے تھا، تب سر جھکا لیتا، اور ساگر شروع ہونے کے بعد حسین ساگر کے دونوں کناروں کے منظر کو دیکھتے ہوئے گزرا، نکلیس روڈ کی عیاشی پوری دیکھتے ہوئے گزرا، اب گزر جانے کے بعد پھر شریف بن کے سر جھکا کے کہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے چھوڑو۔ نفس نے پورا مزے تو لے لیا، اب جب منظر ہی نہیں رہا اب شریف بننے چلا ہے۔ کتنی بے حیائی ہم لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی با جماعت نماز 30 دن کا مکمل عمل شروع فرمایا اور سارے صحابہ نے اسے تسلیم کیا، ویسے ہی محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ تھا، پہلا مہینہ ہے، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ یہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اہتمام فرمایا۔ اس میں یہ سنت بھی داخل ہے کہ محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ سمجھیں اور ماہ محرم اور اسلامی مہینوں کو یاد رکھنے اور ان تاریخوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، ماہ محرم کی فضیلت میں صرف اتنی بات جو ابھی بیان کی گئی، اللہ نے اسے محرم کا مہینہ حرمت والا بنایا، اس مہینے میں تاریخی واقعات پیش آئیں، اس مہینے کے روزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت والا فضیلت والے روزے شمار فرمایا ہے، بس اتنی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں بہت زیادہ واقعات کہ ماہ محرم کے عاشورہ کی فضیلت میں، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو جنت میں آئے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو جنت سے نکلے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو زمین پر آئے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو فلاں نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو فلاں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے بچے۔ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں سب من گھڑت ہیں، کوئی مضبوط اور صحیح اور حسن درجے کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے چنگل سے بچ کر نکلنا،
یہ محرم کے مہینے 10 تاریخ میں ہونا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں وہ سب یا تو مختلفی اور ضعیف حدیثوں سے ہیں یا اکثر و بیشتر من گھڑت حدیثوں سے ہیں۔ جن مہینوں کو فضیلت اللہ نے قرآن میں عطا کر دی ہے اس کے بعد اسے مزید فضیلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جسے اللہ نے پیدائشی طور پر حسین بنایا ہے، پھر اسے بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے قدرتی طور پر حسن دے دیا ہے پھر اسے میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے محترم شمار کر دیے گئے، پھر ان من گھڑت واقعات سے ان کی فضیلت کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مہینوں میں اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلا کام جو ہونا تھا نہیں ہو سکا، مہینہ شروع ہوتے ہی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہے، عید کا چاند دیکھنے کا اس میں آدھے % لوگوں میں اہتمام ہے، بس اس کے علاوہ نہ بقرعید کا چاند دیکھتے ہیں نہ کوئی اور دوسرا چاند دیکھتے ہیں، بس اپنے گھر کے چاند کو دیکھ کے سکون پاتے رہتے ہیں۔ اور بعض بے حیا وہ بھی ہیں جو آزو بازو کے چاند کو بھی گھورنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیسے کی جائے گی؟ صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، مسند احمد کی روایت ہے۔ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور تم بھی رکھ رہے ہو تو تمہارا روزہ اور یہودیوں کا روزہ برابر ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو، اس واسطے ایک دن پہلے کو بھی ملا لو، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو۔ وہ 1 رکھ رہے ہیں، ہم 2 رکھ رہے ہیں، اس واسطے ہم ان کے جیسا روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں کی طرح عمل کرنے سے اتنا سخت نفرت کرتے ہیں کہ اگر مسلمان روزہ بھی رکھنا ہو یہ دیکھ کر رکھے کہیں یہودی بھی اس دن روزہ نہ رکھ رہے ہیں۔ عبادت بھی ان کی جیسی مت کرو۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں سورج طلوع ہوتے وقت نماز حرام ہے، نصف النہار کے وقت نماز جائز نہیں ہے، سورج عین غروب ہوتے وقت نماز مکروہ ہے، منع ہے۔ کیوں؟ ان 3 اوقات میں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب تم بھی نماز پڑھو گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی پوجا اور تمہاری عبادت ایک جیسی لگے، اس واسطے جب غیر عبادت کر رہا ہو تم اس وقت میں عبادت مت کرو۔ اسی واسطے فرمایا روزہ رکھنے کے بعد مغرب سے پہلے افطار کرو، مغرب کے بعد افطار مت کرو، کیونکہ یہودی مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں، مسلمان مغرب سے پہلے افطار کرے گا۔ نماز یہودی اور غیروں جیسی عبادت نہ ہو جائے، روزہ یہودی اور غیروں جیسی عبادت نہ ہو جائے، اتنا شریعت میں احتیاط برتی گئی۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں جب نماز کو بلانے کے لیے صحابہ میں مشورہ ہوا کہ کیسے پبلک کو نماز کے لیے دعوت دی جائے، کسی صحابی نے رائے دی ہم آگ جلائیں گے، اوپر چڑھ کر ایک جگہ بنا کر وہاں آگ جلائیں گے، لوگ آگ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجوسیوں کا عمل ہو جائے گا، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس واسطے یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم بینڈ بجائیں گے، کوئی ڈھول بجائیں گے جس سے لوگ آ جائیں گے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس سے بھی نہیں ہوگا۔ سارے صحابہ، خلفائے راشدین، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مشورہ کر رہے ہیں نماز کو بلانے کا طریقہ کیا ہو، کسی کی کوئی رائے سمجھ میں نہیں آئی، سب اٹھ گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رات میں ان میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربی، یہ بہت فکر مند تھے کہ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مسئلہ حل ہو۔ خواب میں فرشتہ آ کر اذان سنایا، انہوں نے خواب میں اذان سنی، پھر صبح ہونے کے بعد فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے اور نبی کو خواب سنایا۔ نبی نے بہت خوش ہو کر بلال سے فرمایا ان کی اذان سنو۔ اس وقت تک اذان کیا چیز ہے کسی کو معلوم نہ تھی۔ حضرت بلال نے ان کے خواب میں سنے ہوئے وہ الفاظ یاد رکھ کر ان کو دہرائے اور اذان دی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اذان کی آواز سنے
یہ بھی خواب دیکھے تھے اور انہیں بھی اذان کے کلمات خواب میں بتائے گئے، اپنی لنگی باندھی بھی نہیں، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے یہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے امت کو نماز کی طرف بلانے کے لیے بھی بے ڈھنگا طریقہ اختیار مت کرو، اتنی غیروں سے بچنے کی احتیاط والی تعلیم دی ہے شریعت نے۔ اور یہ مسلمان چہرے غیروں کی طرح، ان کی کٹنگیں دیکھو، بال دیکھو کیسے رہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے، سائیڈ سے بالکل کاٹ کر صرف اوپر رکھتا ہے، یہودیوں کی طرح کٹنگ کرانا، یہودیوں جیسے لباس پہننا۔ شرم نہیں آتی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہوئے؟ جس چہرے کو تم پسند کرتے ہو آئینے میں دیکھ کر، یہ وہ چہرہ ہے جس پر رسول اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ وہ چہرہ ہے جب کل مرنے کے بعد نبی کے دربار میں حاضر ہوگا تو نبی اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن نوجوان ایسی کٹنگیں کرانے میں شوق رکھتے ہیں، ایسے کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے لباس، پھٹی ہوئی پینٹ جسے فیشن سمجھ کر لڑکیاں بھی استعمال کرنا۔ سگریٹ کون سے نبی کی سنت ہے؟ کون سے صحابی کی سنت ہے بیڑی سگریٹ پینا؟ گٹکا کھانا کون سے ولی کی سنت ہے؟ مسلمان کہلانے والے اتنے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کل مرنے کے بعد کیا ہم اللہ کے نبی کو منہ دکھا کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے جام کوثر عطا کیجئے، جبکہ منہ سے گٹکے کی بو آ رہی ہے، جبکہ چہرے سے یہودیت ٹپک رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر ناراضگی سے منہ موڑ لیں گے؟ اس سے معلوم ہوا عبادت میں جب مشابہت جائز نہیں ہے تو زندگی گزارنے میں بھی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا کام ہے یوم عاشورہ کے نسبت سے اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا۔ یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کے متعلق ایک اور بات، 2 روزے رکھنا بہتر ہے، 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو، اور پھر سحری کرنا سنت ہے۔ اگر نہیں کر سکے سحری کوئی مسئلہ نہیں، بغیر سحری کے بھی نفل روزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوشش کریں مسجد کے ذمہ دار لوگ 9, 10, 11 3 دنوں میں سحری اور افطاری کے وقت معلوم کر کے سائرن بجانے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک ماحول بنے کہ ان دنوں میں مسلمان نفل روزے رکھتے ہیں۔ سائرن کے ذریعے سے ایک نیکی کی طرف دھیان جاتا ہے، میوزک سنو گے گناہ کی طرف دھیان جائے گا، سائرن سنو گے روزے افطار اور سحری کی طرف دماغ جائے گا۔ تو ایک نیک کام لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے مسجد کے ذمہ داروں کو بھی متوجہ کرانا چاہیے۔ اور جو لوگ افطاری کا نظم کرتے ہیں سبیل لگا کر، شربت پلا کر، کھچڑی کھلا کر، عیاشی اور بے حیائی اور بھونڈے قسم کے کام کرنے کے بجائے انہیں سحر اور افطار میں روزے داروں کے لیے انتظام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا جو کام ہے یوم عاشورہ میں اپنے گھر والوں کا دسترخوان وسیع کرنا۔ سال شروع ہوا اسلام کے لحاظ سے، پورا سال تمہاری گھر والی نے تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے بچوں کو دودھ پلایا، تمہارے بیٹوں کی تربیت کی ہے، تمہاری والدہ نے تمہیں پال پوس کر سال بھر تمہاری خدمت کی ہے، تم بیمار ہو گئے، بیوی پریشان ہوئی، ماں پریشان ہوئی، باپ پریشان ہوا، باپ نے تمہاری خدمت کی ہے۔ ان تمام رشتہ داروں کو جو گھریلو فیملی ہیں یہ سال بھر تمہاری خدمت اور سیوا کیے ہیں، سال نیا شروع ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو اپنی طرف سے ہدیہ کر دینا، گفٹ کر دینا، ایک جوڑا کپڑے دلوا دو، اگر حیثیت ہے تو سونا دلوا دو، حیثیت ہے تو عمرہ کرانے کے ارادے کرو، حیثیت ہے تو ان کو ان کی مرضی کی کوئی بہترین اور جائز ہدیے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم کو اپنے گھر والوں کا دسترخوان وسیع کرو۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے سحری میں کھانے کا نظم کرو، افطاری میں کھانے کا نظم کرو، یا کوئی کھانے پینے کا سامان پہلے سے ہی ہدیہ کر دو، یا گھر کی ضرورت کی چیزیں اپنے گھر والوں کو ہدیہ کر دو، لیکن جو ہوگا اپنی فیملی پر گھر کا دسترخوان وسیع کرنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ اور محدث ہیں، فرماتے ہیں 50 سال میں 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر دل کھول کے خرچ کیا، میرا تجربہ ہے پورے سال کبھی میرے گھر میں فاقہ نہیں آیا، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس 10ویں تاریخ کو دسترخوان وسیع کرنے پر اللہ تعالیٰ پورے سال فاقے سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس میں گلی میں لگنے والی سبیلیں داخل نہیں ہیں،
محلے میں کھلائے جانے والا کھچڑا داخل نہیں ہے، آنے جانے والوں کو پکڑ پکڑ کے پلائے جانے والا شربت داخل نہیں ہے، گھر کی فیملی کو کھلائے جانے پر یہ برکت اور فاقہ دور ہوگا اور برکت حاصل ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، حضرت جابر اہتمام سے یہ عمل کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان ابن عیینہ اور کئی تابعین کا یہ معمول تھا کہ اہتمام سے 10 محرم کو اپنے گھر والوں کا دسترخوان وسیع کرتے۔ اور چوتھی چیز ہے جو اس مہینے میں نہیں کرنے کی ہے، وہ ہے جسے شروع میں ذکر کیا گیا کہ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے جنگ تو منع کر دی گئی، لیکن احترام جب باقی ہے تو گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم کام ہے اس مہینے کے احترام کی نسبت میں۔ چنانچہ ہم دیکھیں ہم لوگوں کا مزاج ہے دن کی شروعات اچھے سے کرنا چاہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی سڑی صورت دیکھا، آئینے میں ہی دیکھا، دن صحیح نہیں گزرا تو بولے گا کس کی صورت دیکھ کے اٹھا، حالانکہ خود کا ہی چہرہ دیکھا تھا۔ تو چاہتا ہے کہ اچھے دن کی شروعات اچھے سے ہو۔ دکان میں بزنس کرنے گیا، اگر پہلا ہی گاہک قرضہ لینے والا آ گیا تو موڈ آف ہو جائے گا کہ بزنس کی شروعات کوئی اچھے کام سے ہو، جیسے دن کی شروعات اچھے کام سے، دکان کی شروعات اچھے گاہک سے۔ ایسے ہی شادی ہونے کے بعد پہلی رات اچھے سے گزرے، پہلی رات بستر میں سانپ آ گیا، پہلی رات میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں فیملیز میں جھگڑا ہو گیا تو آدمی کیا سمجھے گا کہ زندگی خراب، پہلے دن سے ہی جھگڑا شروع ہو گیا گھر میں۔ چاہتا ہے کہ زندگی کی رات کی پہلی شروعات یہ اچھے سے ہو۔ ایسے ہی یہ سال کے مہینے کی شروعات ہے، تو یہ مہینہ ہمارا اچھے سے گزرے۔ اچھے سے گزرنا کب معتبر ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نافرمان نہیں بنیں گے۔ نافرمان کبھی اچھے سے سال نہیں گزار سکتا، تو اس مہینے کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنا۔ نافرمانیوں میں کیا ہے؟ کتنے بھولے بن جاتے ہیں ہم مسلمان۔ محرم شروع ہوا، سب شریف بن گئے، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ سفر کا مہینہ آئے گا اور شریف بن جائیں گے، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ پھر ربیع الاول جب شروع ہوگا اتنے آزاد بیل بن جائیں گے، اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کیا شرافت، 2 مہینے تو نکاح کا نام بھی نہیں لیا، منگنی کا نام بھی نہیں لیا، فنکشن ہال بھی نہیں دیکھا، 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے جو ہونا ہے۔ یا تو ایسی شرافت یا تو ویسی حماقت۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہندوستان میں ہر سال 80 لاکھ سے 1 کروڑ شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ ٹائم آف انڈیا کی رپورٹ ہے۔ 80 لاکھ سے 1 کروڑ شادیاں انڈیا میں ہوتی ہیں۔ امریکہ کا رائٹر افسوس کرتے ہوئے لکھتا ہے 80 لاکھ سے زائد ہونے والی شادیاں جو ہندوستان میں سالانہ صرف شادیوں پر جو خرچ ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ 10 لاکھ کروڑ 10 لاکھ کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے، یعنی 130 بلین ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہندوستان کے 1 سال کی شادیوں پر۔ اور وہ لکھتا ہے کہ امریکہ اور چائنا میں بھی اتنا شادیوں پر خرچ نہیں کیا جاتا جتنا انڈیا میں شادیوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں کا ہر مذہب کا آدمی اپنے بچوں کی تعلیم پر جو خرچ کرتا ہے اس سے ڈبل خرچ، تربل خرچ وہ شادیوں پہ کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے جس سے مسلمان کو توبہ کرنا چاہیے؟ جوڑا جہیز کہاں سے جائز ہے؟ یہ شادی بیاہ کے رسومات کہاں سے جائز ہیں؟ تو سال کی شروعات ان حرام کاموں کی توبہ سے کرنا چاہیے۔ شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ آرام سے ہیں، 5 لاکھ آرام سے ہیں۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کے اخراجات، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ائمہ کی تنخواہیں، مؤذنین کی تنخواہیں، علماء کی خدمتوں کی لاج رکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کے پاس 500 روپے بھی نہیں رہیں گے۔ بیٹی کی شادی کرنا ہو، بھکاری داماد کو مندی کھلانا ہو، جب اس کی جمعگی کی رسم میں رشتہ داروں کے یہاں اڑانا ہو پیسہ، ہر کام کے لیے اپنی بیٹی داماد کے لیے پیسہ رہے گا۔ جو قوم بیٹیوں کو، دامادوں کو ناجائز طریقے سے اتنا اڑاتی ہے، اس قوم کی نسل میں قوم کا لیڈر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اس قوم کی نسل میں کبھی قوم کا ہیرو کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس قوم میں بھکاریوں کو اہمیت دی جاتی ہو، بھیک مانگنے والے داماد کو جائیداد دی جاتی ہو، سونا اور پراپرٹی دی جاتی ہو، گاڑی گھڑی اور واچ دی جاتی ہو، اور بائک سود پر لے کر دی جاتی ہو، اس کی اولاد میں کبھی کوئی قوم کا لیڈر اور ہیرو پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔
اور مسجد کی خدمت کرنے والے ائمہ اکرام سال گزر جائیں گے، 4 سال، 2 سال، 5 سال، سیلری کا 10% اضافہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیمرے خراب ہو گئے، دوسرے کیمرے بدلو، گیٹ خراب ہو گیا، دوسرا گیٹ لا کے ڈالو، یہ دیوار ٹوٹ گئی، دوسری دیوار بناؤ، وہ خراب ہو گیا، دوسرا کرو۔ باپ کی جاگیر کی طرح امت کا پیسہ در و دیوار پر خرچ کریں گے۔ حیوان قسم کی کمیٹیاں ان مسجد کے خادموں کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا گوارا نہیں کریں گی۔ ایسے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ ہر مسجد کی کمیٹی کے متعلق نہیں بول رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ، جب میں اس ڈیسک پر بیٹھ کر، اس کرسی پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، اسی اعتماد سے بولتا ہوں کہ اس مسجد کی کمیٹی ذمہ داری سے یہ بات سنتی ہے، اس مسجد کی کمیٹی اخلاق سے یہ بات سنتی اور برداشت کرتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی کھلی آزادی خطیب صاحب کو مل جاتی ہے، کمیٹی والے بھی بیٹھ کے سنتے ہیں۔ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، جو ظالم کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ حق بولنے نہیں دیتی ہیں، اور حق بولنے کی اجازت دینے والی کمیٹیاں خود حق پر ہوتی ہیں، یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ صرف 4 دن پہلے ایک جگہ سفر ہوا، ایک حافظ صاحب آ کر سنانے لگے، میں نے مسجد میں صرف اتنا کہا کہ بھائی عید کی نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے ہم عیدگاہ میں جا کر پڑھیں گے، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، مسجد میں نماز عید کی پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اتنا بولنے پر حیوان قسم کے صدر نے فون کر کے کہا کہ کل سے آپ امامت کے لیے مت آئیے، تیرے باپ کا گھر ہے کہ مسجد میں امامت سے منسوخ اس واسطے کر دینا کہ امام نے سنت کی طرف توجہ دلائی، اور خود مسجد کا فنڈ اور چندہ لے کر بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، مسجد میں آنے والا پیسہ اپنے بزنس میں لگاتا ہے، اور امام کو سنت کی ترغیب دینے پر امامت سے نکالتا ہے۔ تو آپ بتائیے، ان حالات کو دیکھنے کے بعد میں یہ گمان کرتا ہوں شاید 80% مسجد کے ذمہ دار ایسے ہیں جنہیں امام کی دعا ملتی ہو، ورنہ تو میرا خیال یہ ہے کہ 80% وہ ہیں جنہیں ائمہ کی بددعا ہی ملتی ہے، موت کی دعائیں ملتی ہیں، نسلوں کے برباد ہونے کی دعائیں ملتی ہیں، کیونکہ حرکتیں ویسی ہوتی ہیں۔ ابھی آگے آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کیا ذمہ داروں سے متعلق بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہمیں جو توبہ کرنا چاہیے، شادی بیاہ کے رسومات کا پیسہ بچا کر صحیح جگہ پر پیسہ لگانے کی کوشش۔ دوسرا کام، اپنی بچیوں کی تربیت۔ آپ دیکھ لیجئے، نابالغ بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، اور ریپ کرنے والے بھی نابالغ بچے ہیں۔ کہاں سے اتنے جری ہو گئے؟ کیوں انہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے یہ حرکت کرتے ہوئے؟ کہاں مر گئے ان کے ماں باپ؟ کیا ان کے ماں باپ بھی حیوان بن گئے، درندے بن گئے؟ ماں باپ بھی کیا زنا سے پیدا ہوئے؟ کیا اولاد بالغ ہونے سے پہلے ہی زنا کی عادی بنتی جا رہی ہے؟ اور پھر اس معصوم نابالغ بچی کا ریپ کر کے ان نابالغ بچوں نے اس کا قتل بھی کر دیا۔ نابالغ بچہ ریپ کر کے قتل کر دینے کی نوبت کہاں سے آ گئی؟ کیسے یہ ہمت پیدا ہو گئی؟ لوگ اس پر تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم حق بات بول رہے ہوں، کیسے اتنی ہمت آ گئی حق بات بولنے کی؟ ارے حق بولنے کے لیے ہمت چاہیے، یا زنا کرنے کے لیے ہمت چاہیے، ریپ کرنے کے لیے ہمت چاہیے؟ جس پر کیس چلے گا، مقدمات ہوں گے، انہیں جب اتنی ہمت آ سکتی ہے، علماء کی حق گوئی پر تعجب کرنا یہ حماقت کی بات ہے۔ کیوں اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکے؟ یہ فلم دکھائے، یہ سیریل دکھائے، فلموں کے شارٹس دکھائے۔ یاد رکھو، ایک امریکی سائنسدان لکھتا ہے، جو نوجوان بچے یا بچیاں وہ شارٹس دیکھتے ہیں، 1 منٹ کے جو شارٹس دیکھتے ہیں، وہ یقین سے کہتا ہے کہ یہ بچے جوان ہونے کے آس پاس کوما کی بیماری میں چلے جائیں گے۔ دماغ ان کا کوما میں چلے جاتا ہے شارٹس دیکھنے والوں کا، اور ہمارا پورا ملک شارٹس دیکھنے میں بہت مزے لیتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، ایک ہوٹل کا ہے، غالباً ہر طرف کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کسی ڈھابے کا یا ہوٹل کا، پورے 100% مسلمان بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور سب کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا، کوئی جوا کھیل رہا موبائل میں، کوئی سیریل دیکھ رہا، کوئی فلم دیکھ رہا، کوئی کارٹون دیکھ رہا۔ پورے مسلمانوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، بکھرے ہوئے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، اور ہر ایک گندی حالت میں مبتلا ہے۔ ایک طرف چائنا کے بچے، امریکہ کے بچے، وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں،
وہ اپنے بچوں کو بزنس سکھا رہے ہیں، سائنسدان بنا رہے ہیں، مارواڑی کے بچے وہ اپنے بچوں کو تاجر بنا رہے ہیں، غیروں کے بچے وہ اپنے بچوں کو آئی پی ایس آفیسرز بنا رہے ہیں، جج بنا رہے ہیں، لائر بنا رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کی اولاد شرم بھی آتی ہے کہتے ہوئے آخر دانت بھی ہمارے ہیں، زبان بھی ہماری ہے، کتریں گے تو نقصان ہی ہمیں کو ہوگا، بولتے ہیں تو شرم ہماری ہی جاتی ہے کہ ہماری نسل کی اولاد کیوں اتنی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ چبوترا پارٹی کون سے ایریوں میں رہتی ہے؟ مسلمانوں کے ایریوں میں کیوں رات کے 12 بجے کے بعد پولیس لاٹھی لے کر گھومتی پھرتی ہے؟ غیروں کے ایریوں میں کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، حتیٰ کہ بعض غیر مسلم اپنے اپارٹمنٹ میں مسلمان کو کرائے پر مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رات بھر آوازیں کرتے رہتے ہیں جانوروں کی طرح، ہماری نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے، شادیاں کرتے ہیں عیاشوں کی طرح، ہماری فیملی کو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ ہمارے محلے میں نہ ہی رہے تو بہتر ہے۔ کیسے مسلمان تھے؟ جب کوئی مسلمان غیر مسلم بھائی کے محلے میں ہوتا وہ اتنا نفع اور راحت پہنچاتا پورے محلے کو، جب وہ کسی مجبوری سے محلہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتا پورے محلے کے غیر مسلم اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے کہ آپ ہمارا محلہ چھوڑ کے مت جائیے، آپ ہمارا محلہ چھوڑ کے مت جائیے۔ کتنے اولیاء ایسے گزرے ہیں جب مجبوری کی وجہ سے 2 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، مکان بیچنے کی ضرورت پڑی، انہوں نے اعلان کیا میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، 2 لاکھ کا قرضہ ہو گیا ہے، تو سارے غیر مسلم جمع ہو گئے اور کہنے لگے 2 لاکھ کی وجہ سے مکان بیچ رہے ہو، ہم آپ کا قرضہ ادا کریں گے، لیکن آپ مکان نہیں بیچیں گے، آپ ہمارے محلے میں رہیں گے۔ آپ جیسا انسان اگر محلے سے چلا گیا تو محلے میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ ایک دور وہ تھا مسلمانوں کا اور ایک دور یہ ہے۔ پھر اللہ سے شکوہ گلا، حکومتوں سے شکوہ گلا، اور اپنے اعمال پر کبھی توجہ نہیں کہ میں بازو والے کے ساتھ کیسا رہ رہا ہوں، میں پڑوس کے ساتھ کیسا رہ رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو فون دینے سے بچاؤ، اور بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے خود بھی فون استعمال کرنے سے بچو۔ اپنے بچوں کے سامنے باپ موبائل یوز کرے گا، اپنے بچوں کے سامنے ماں موبائل یوز کرے گی، میں لکھ کر دیتا ہوں وہ بچے کبھی موبائل سے بچ نہیں سکتے۔ جب باپ نہیں بچ رہا ہے تو اولاد کیا بچے گی؟ گھر میں آنے کے بعد باپ کی ذمہ داری ہے موبائل رکھ دے کونے میں اور بچوں کو ٹائم دے، بیوی کو ٹائم دے، فزیکل ان کو ٹائم دے، باہر لے کے نکلے، پارک میں جائے، ان کو کہیں باہر گھمانے لے جائے، لیکن بچے سامنے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور یہ موبائل میں مصروف ہے۔ ان کی اولاد، جیسے کسی نے کہا تھا باپ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو بیٹا سرکل بنا کے پیشاب کرے گا۔ جب باپ بچوں کے سامنے اس طرح موبائل کی لت میں لگا رہے گا تو بچے اور اس میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز جسے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ملک آزاد ہے، یہاں پر ہر ایک کو اپنے حساب سے پہننے اور رہنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود بھی کسی بینک میں یہ اعلان نکلتا ہے کہ برقع الاؤ نہیں ہے، حجاب الاؤ نہیں ہے، فلاں الاؤ نہیں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں ان بے شرم مسلمانوں سے کیا ضرورت تھی ایسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی؟ ہمارے اکاؤنٹ سے رکھے ہوئے پیسے بینک کا مینیجر بھی کھائے گا، بینک کے ورکرز کھائیں گے، ان کی سیلریاں ہمارے پیسوں کے سود سے دی جائیں گی، اور پھر ہمیں بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو اس اکاؤنٹ ہولڈر کو بینک میں انٹری کی اجازت نہیں ہوگی، نو انٹری رہے گی حجاب کی حالت میں، نقاب کی حالت میں، برقعے کی حالت میں۔ کسی اگر بیوڑے نے وہ مخنا پہن کر یا وہ کوئی اور چہرہ چھپا کر ہیلمٹ لگا کر کوئی شرارت کر دیا، اس کی وجہ سے مسلمان کو ٹارگٹ کر دینا، تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اپنی پیسے کو ایسی جگہ انویسٹ کر کے ڈپازٹ کر کے غلام اور نوکروں کی طرح وہاں پر ہاتھ باندھے کھڑے رہنے سے شرم آنی چاہیے۔ اور نہ کرنے کے کام اس مہینے میں پہلا کام ہے تعزیہ حرام ہے، علم لے کر جاتے ہیں، اسے حضرت حسین کی روح آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، منت مانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، صحت کی دعا، اولاد کی دعا، یہ جتنا بھی علم اور تعزیے کے سامنے کرتے ہیں شرک ہے، حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتعبدون ما تنحتون، جسے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو، اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ہے، اتنی بھی تمہیں شرم نہیں ہے۔ پوجا کرنے کے قابل اگر کوئی چیز ہے کعبۃ اللہ کی پوجا کرنی چاہیے تھی، حجر اسود کی پوجا کرنی چاہیے تھی، لیکن جب وہ حرام ہے تو پھر یہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ ایسے ہی نوحہ اور ماتم کی مجلسیں قائم کرنا حرام ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ چھیڑ دیا گیا،
اور بیان کرنے والا بھی رو رو کے بیان کر رہا ہے, سننے والے بھی رو رو کے بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے والے کو تو رونا اس واسطے پڑتا ہے کہ اسے تو ایکٹنگ کرنا ہے, ایکٹنگ کے بغیر سامنے والا نہیں روئے گا. اور جس کو رونا نہیں آتا ہے سمجھتے ہیں بڑا سخت دل آدمی ہے. یعنی پبلک کے سامنے روئیں گے تو نرم دل ہیں, اور اندر کمرہ بند ہونے کے بعد مزے کرتے ہوئے ہنسیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ماتم کی مجلسیں قائم کرنا, کس پہ ماتم کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے جو اللہ کی خاطر شہید ہو گئے اس پہ ماتم کر رہے ہیں. واہ کتنے نرم دل پیدا ہوئے ہیں, 1400 سال کے بعد کا غم ابھی بھی تازہ ہے. ایسے نرم دل لوگوں کو تو فرشتے ہونا چاہیے, انسان غلطی سے پیدا ہو گئے بن کر. اور بازو جب فلسطین میں پورے 11 مہینے ہو گئے, 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے, 58,000 معصوم بچے شہید ہو گئے, 88,000 مسلمان زخمی ہو گئے, 1.9 ملین لوگ بے گھر ہو گئے, 1100 مسجدیں شہید ہو جاتی ہیں, 400-450 ہاسپٹلز ختم کر دیے جاتے ہیں, اور 5 لاکھ مسلمان بے گھر کر دیے جاتے ہیں, اور فلسطین کی جی ڈی پی اتنا گر جاتی ہے کہ 18.5 بلین ڈالرز کا نقصان فلسطین کو ہوتا ہے, جو فلسطین کی جی ڈی پی کا 97% ہے. یعنی 3% اب دولت باقی ہے بس, باقی وہ اگر فلسطین بحال ہونا پڑے گا 40 سال لگیں گے فلسطین کو دوبارہ بحال ہونے کے لیے, اور پھر وہ بھی پوری دنیا کے ملکوں کی مدد کرنے کے بعد. ایسی جہاں پر حالت ہو جاتی ہے وہاں پر تو کبھی رونا نہیں آیا, کبھی اس اسرائیل ظالم کی دشمنی میں فلسطین کے معصوم بچوں پر ماتم کرنا نہیں آیا, ان کے غم میں ویڈیوز دیکھتے ہوئے اور آنسو آنکھوں سے نہیں بہے, ان کی نفرت میں, فلسطینیوں کی محبت میں کبھی مسلمان نے یہودی پروڈکٹ سے توبہ نہیں کیا, ڈرنکس پینا نہیں چھوڑا, کول ڈرنکس سے توبہ نہیں کیا. اپنے دسترخوانوں پر ابھی بھی مزے سے کوکو کولا اور پیپسی کا دھوم چلتی ہے, اسرائیلی پروڈکٹس یوز کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے, اور ماتم منانے چلے ہیں 1400 سال پہلے کا. اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت کے شہیدوں کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے, یا اب جب ہم زندہ ہیں آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے ظلم کے بارے میں سوال کریں گے؟ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اتنا احساس نہیں ہے کہ حشر میں کس کا سوال ہوگا. اور پھر افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ رنج اور غم, اس مہینے کو رنج اور غم کا مہینہ سمجھ کر لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے, سفر نہیں کرتے, منگنی نہیں کرتے, دکان اور گھر کی اوپننگ نہیں کرتے, زیب زینت اختیار نہیں کرتے, کاروبار بھی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نکاح بند کر دینا محرم اور سفر میں شرک ہے, بدفعلی گناہ ہے. اس مہینے کو منحوس سمجھنے والا خود منحوس ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اس مہینے میں ہوا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح, حضرت عمر کے بیٹے, ان کا نکاح اس مہینے میں ہوا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض گھروں میں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تمہارے گھر کا کوئی فرد انتقال ہو جائے 3 دن ماتم مناؤ, اس کے بعد ختم. ماتم منانے کا مطلب غم کی کیفیت رہے, کوئی رسم کرنا نہیں ہے کہ چوتھے دن پھر تم اپنے گھر میں شادی کرو. حتیٰ کہ یہ بھی شریعت کی طرف سے حکم ہے, اگر کہیں تمہارے گھر میں باپ کا, بیٹے کا, فلاں کا انتقال ہو گیا, گھر میں آلریڈی پہلے سے شادی طے ہے, اسی دن شادی بھی کرو, کوئی منع نہیں ہے. لیکن کتنا سماج میں رسم پایا جاتا ہے. ایک تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ گھر میں کسی کی لاش آج اٹھی ہے, آج شام بیٹی کی شادی طے ہوئی ہے, آج آپ بیٹی کی شادی کر کے رخصت کرا دو, جنازے کی وجہ سے تاخیر مت کرو. چنانچہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس شہر کے بڑے ایک مفتی صاحب, مفتی تجمل حسین صاحب دامت برکاتہم کے گھر میں واقعہ پیش آیا. والد محترم کا صبح میں انتقال ہوا اور شام میں بیٹی کی شادی اور رخصتی ہوتی ہے. یہ ہے شریعت پر عمل کر کے دکھانا. اور کتنے وہ لوگ ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں, منگنی کرنے کے بعد بابا کا انتقال ہو گیا, اس واسطے کیا خرابی ہے منگنی میں نہیں معلوم, اس واسطے وہ خاندانی نہیں ہونا ہم کو. 1400 سال پہلے کے غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر میں جنازہ ہو تو دوسرے دن شادی کر لو. کیسی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے. اس واسطے دراصل ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے, مہینے کو منحوس سمجھ کے لوگ جو شادی چھوڑ دیتے ہیں, کیا اس مہینے میں لوگ زنا بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ نکاح منحوس ہے یا زنا منحوس ہے؟ زنا کرنے والے مہینے کی وجہ سے زنا نہیں چھوڑتے ہیں,
نکاح کرنے والے نکاح کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حالانکہ گناہ اور نحوست زنا میں آتی ہے، نکاح میں کون سی نحوست آتی ہے؟ نکاح میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھا دین ہے نکاح کرنا، آدھا اسلام ہے نکاح کرنا، یہ چھوڑ دیا جا رہا. اور زنا عیاشی سے بڑے مزے سے، حتیٰ کہ مسجد کے سائے میں رہ کر بھی لوگ دھندا کرتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی بے حیائی والی حرکتیں کرتے ہیں. کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے 10 محرم کو شربت کی سبیل لگانا، کھچڑا دینا، پکا کر کھلانا، اسے چندہ دینا، چندہ وصول کرنا، آنے جانے والوں کی گاڑیاں روک کر کھلانا، شربت پینا، کھچڑا کھانا، یہ سب گناہ ہے، ایک پیسے کی عبادت نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شربت کے سبیل لگانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھے گی، واہ، پیاس بجھانے کا بھی کیا طریقہ ہے. پیاسا تو 1400 سال پہلے شہید ہو گیا، اب 1400 سال کے بعد پیاس بجھائی جا رہی ہے. اگر تمہیں پیاس لگے اور 1 مہینے کے بعد تمہیں پانی دیا جائے تو پھر پانی دینے والے کو عقل مند کہو گے یا بے وقوف کہو گے؟ اور پیاس، اور کیوں پی رہے ہیں شربت، کیوں پی رہے ہیں، سبیل کیوں لگا رہے ہیں، کھچڑی کیوں کھا رہے ہیں؟ حضرت حسین کے غم میں کھا رہے ہیں. غم ہلکا کیا جاتا ہے کھا کر، غم ہلکا کیا جاتا ہے پی کر. یہ کون سا نیا طریقہ غم ہلکا کرنے کا؟ کھا پی کر غم ہلکا کر رہے ہیں. اور پھر اگر ان کے غم میں کھا پی کر غم ہلکا کر رہے ہو تو اللہ کے بندوں، فلسطین کے معصوم بچوں کے غم میں کولڈ ڈرنکس پینا بند نہیں کر سکتے، اسرائیل کا پروڈکٹس بند نہیں کر سکتے، ان کے اس غم میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ سب نفس کی مکاریاں ہیں، عیاشی ہے، پیٹ کو پالنا ہے. اس واسطے بہانے دین اور شریعت کے ہیں، بہانے حضرت حسین کے ہیں. یہ سب غلط طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.